امن ایک بہت کسی بھی دیش کے لیے، ملک کے لیے اس کی ترقی کی جو بیس ہے وہ امن، سکھ اور شانتی ہے۔ یہ بات طے ہے جس دیش میں، جس ملک میں، جس کنٹری میں امن قائم ہے، چین اور سکون ہے، وہ ملک اتنی ترقی کرتا ہے کہ اس کی ترقی کو کوئی اور ملک نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ نفرتوں کے بازار گرم ہیں۔ یہ گھروں سے شروع کرتے ہیں، انسانوں کے اپنے گھروں میں خود آپس کے رشتوں میں نفرتیں ہیں، سوسائٹیز میں، معاشرے میں نفرت ہے، اسٹیٹس میں نفرت ہے، پوری کنٹری کے اندر نفرت ہے۔ ایک عجیب سا ماحول اس ملک کا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے۔ اللہ ہمارے اس دیش کو، ہمارے اس ملک کو امن کا اور سکھ شانتی کا دیش بنا دے۔ بہت زیادہ یہ پالیٹکس میں یا اللہ جانے کن کن چیزوں نے ہمارے یہ سکھ شانتی کو ختم کر دیا ہے۔ جبکہ اگر ہم غور سے دیکھیں، ہر دھرم، ہر مذہب، ہر ریلیجن کے اندر سب سے پہلا لیسن وہ محبت سکھایا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہو، ہمدردی ہو، محبت ہو۔ لیکن یہ سب باتیں ہماری کتابوں میں دب کر رہ گئی ہیں، کھو گئی ہیں۔ ابھی ان سب باتوں پر کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک نفرتوں کا مزاج، ایک نفرتوں کا ماحول، ایک غصے کا ماحول، یہ میڈیا کے تھرو یا پالیٹکس کے تھرو کیسے بھی ہم لوگوں کے ذہن اتنے زیادہ پالیوٹ ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ جو ملک پوری دنیا میں، ہماری کنٹری انڈیا، بھارت، پوری دنیا میں اپنی اس ڈیموکریسی کی وجہ سے اپنے الگ الگ مذہب کے لوگوں کا ایک ساتھ پیار سے رہنے کے لیے مشہور تھا، ایک مثال تھا، ایک ایگزامپل تھا پوری دنیا کے لیے۔ لیکن پتہ نہیں یہ کیا، کس کی نظر لگی ہے ہمارے دیش کو، اور آپس میں یہ نفرتوں کا ماحول، ایک دوسرے سے گھرنا رکھنے کا ماحول، یہ کہاں سے یہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے۔ جس پرماتما نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہر دھرم کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے ان بندوں سے، منشیوں سے، انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جتنی 70 مائیں، 70 مدرس، ایک محاورہ ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اتنی زیادہ کہ ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، اس سے 70 ٹائمز گریٹر دین، 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ، پرمیشور، وہ ایشور اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو، منشیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو یہ ایک اردو کا لفظ ہے خیر خواہی، یعنی بھلا چاہنا۔ کس کا؟ ساری دنیا کے انسانوں کا بھلا چاہنا، آپس میں بھلائی کو پھیلانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو، مخلوق کو اور لوگوں کو، منشیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے محبت ہے۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو انسانوں سے محبت کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، ان کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ خیر خواہی اللہ کو بڑی پسند ہے، بہت زیادہ پسند۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک مشہور نبی بھی ہیں اور ایک کنگ بھی ہے، بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مشہور نام ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے، کتابوں میں ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت میں اتنی بڑی بادشاہت دی تھی، اتنی بڑی سلطنت دی تھی کہ ہواؤں کے اوپر، زمین کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جنات کے اوپر، سب کے اوپر ان کو جو ہے بادشاہت دی گئی تھی، اتنی بڑی۔ تو ان کے دور کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے
کہ ایک چھوٹی سی چیٹی، اس کو انگریزی میں آنٹ کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی چیٹی کو یہ بات پتہ لگی کہ بادشاہ حضرت سلیمان، جن کی بڑی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، ان کا قافلہ اس سرزمین سے گزرے گا جہاں پر اس چھوٹی سی چیٹی کے کچھ قبیلے والے، اس کی برادری کے لوگوں کے گھر ہیں۔ تو اس کو چھوٹی سی چیٹی کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر یہ بات میں نے اپنے قبیلے والوں کو نہیں بتائی، ایک چھوٹی سی چیٹی فکر کر رہی ہے کہ اگر یہ بات کہ حضرت سلیمان کا لشکر یہاں سے گزرے گا، یہ خبر میں نے اگر اپنے قبیلے والوں کو، بستی والوں کو نہیں دی، تو یہ سب کے سب قبیلے والے گھر ہیں، ان کے گھر برباد ہو جائیں گے اور یہ گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے آ کر ختم ہو جائیں گے۔ تو اس نے فکر کی، صرف خیر خواہی کی فکر کی، اور اس نے ایک چھوٹا سا ایک گشت کیا، ایک راؤنڈ لگایا، اور سارے چھوٹے چھوٹے چیٹیاں، چھوٹے چھوٹے ان کے گھر، چھوٹے چھوٹے ان کے قبیلے، اور جا کر اپنی ہی بھاشا میں، اپنی زبان میں اس نے صدا لگائی کہ اپنا سامان، اپنا گھر، اپنی جان لے کر اپنے بلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر چھپ جاؤ، بادشاہ سلیمان کا لشکر گزرنے والا ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں نہیں گئیں اور اپنا سامان تم نے نہیں بچایا تو تمہارا سارا قبیلہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ سمیع، سننے والے، بصیر، دیکھنے والے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی چیٹی کیا سوچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فکر کو بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا فکر کر رہی ہے۔ تو اس کی یہ فکر، اس کی یہ محنت، اس کی یہ خیر خواہی کہ وہ اپنے قبیلے والوں کو بچائے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے اس چھوٹی سی چیٹی کی۔ وہ کیا ادا تھی کہ بھئی وہ چیٹی خیر خواہی کر رہی تھی، کسی طرح سے میرے قبیلے کے لوگ بچ جائیں، کسی طرح سے یہ میرے خاندان کے لوگ بچ جائیں، یہ لوگ تباہ ہونے سے بچ جائیں، ان کی مدد کر دوں۔ تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن العظیم، قرآن المجید کے اندر ایک سورت، سورہ نمل کے نام سے قیامت تک آنے کے لیے اس قرآن ایک مقدس کتاب میں درج کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ خیر خواہی ہے کہ خود بھی بچنا، اوروں کو بھی نقصان سے بچانا، اپنی بھی فکر کرنا، اپنے اور لوگوں کی فکر کرنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، دوسروں کو تکلیف سے بچانا، دوسروں کو سپورٹ کرنا، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ فقط کوئی اگر ارادہ بھی کر لے، اس بات کا ارادہ، صرف خیر خواہی کا ارادہ کر لے کہ بھئی میں ارادہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ یہ ایسا مقدس عمل ہے لوگوں کے لیے خیر خواہی طلب کرنا۔ بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا اور وہ دیندار تھا، اللہ کو ماننے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے حکموں پہ چلنے والا ایک بندہ رہا کرتا تھا۔ اور وہ دور جو تھا تھوڑا قحط سالی کا تھا، اس میں تھوڑا سوکھا پڑ گیا تھا، بارش نہیں تھی، تو غلے کی، اناج کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بھوک مری پھیلی ہوئی تھی پورے شہر میں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، بہت پریشانی کا دور تھا۔ تو ایسے ہی ایک شخص اللہ والا، جو ایک اللہ کے ماننے والے، ایک ریگستان کے ایک بڑے سے ٹیلے کے اوپر سے گزر رہے تھے، بس گزر رہے تھے اور ٹیلے کو دیکھ رہے تھے کہ کتنا بڑا ٹیلا ہے، یہ ریت کا، یہ مٹی کا کتنا بڑا ٹیلا ہے، اس کو دیکھ رہے تھے، اور صرف دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کاش یہ ٹیلا اناج کا ہوتا، کاش یہ مٹی کا ٹیلا اناج کا، غلے کا ٹیلا ہوتا، تو میں یہ سارا کا سارا اناج، یہ غلہ اپنے سارے شہر والوں کو بانٹتا، انہیں پیٹ بھر کر کھلاتا، ان کے بچوں کو کھلاتا۔ صرف سوچ رہے تھے۔ وقت کے نبی کے پاس خبر پہنچائی گئی کہ فلاں شخص ہیں
دیکھیے اور ان سے معلوم کریے کہ انہوں نے ابھی کیا نیت کری ہے، کیا خیر خواہی کی انہوں نے بات کی ہے۔ تو وقت کے نبی جب ان کی تلاش میں نکلے تو ان شخص کے پاس دیکھ لیا، پہنچ گئے تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ابھی کیا بات کری ہے؟ اب وہ انجان تھے، انہوں نے کہا بھائی میں نے تو کوئی بات نہیں کری، کہ نہیں ابھی شاید کچھ آپ نے ارادہ کیا ہے اور خیر خواہی کا ارادہ کیا ہے۔ اتنی بات سننی تھی تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ آپ کو کیسے پتہ، کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا ارادہ کیا ہے، تم مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے تم سے معلوم کرنے کے لیے، تم بتاؤ۔ بتاتے ہیں وہ شخص رونے لگے کہ اللہ کتنا سننے والا، کہ اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں، کون کیا نیت کر رہا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان جو اپنے اندر ارادے پیدا کرتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہیں انسان۔ تو ان کو رونا آ گیا، انہوں نے کہا یہ تو میں نے صرف ابھی ایک سوچا تھا، کہ ہاں بتاؤ وہ تم نے کیا سوچا تھا؟ کہ بس میں تو یہ سوچ رہا تھا کاش یہ اتنا بڑا جو مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی کا جو ٹیلا ہے، کاش یہ ٹیلا اناج کا ہوتا، کاش یہ ٹیلا غلے کا ہوتا تو میں اپنے سارے شہر والوں کو اس کو بانٹ دیتا اور لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچاتا۔ تو وقت کے نبی کے ذریعے اس شخص کو مبارکباد دی گئی کہ دیکھو تمہارے اس خیر خواہی کے صرف ارادے پر، صرف تمہاری نیت پر کہ تم یہ کرنا چاہتے، اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سارا اجر بغیر کیے دے دیا۔ اللہ اکبر، کہ صرف خیر خواہی کی نیت پر۔ یہاں دو باتیں ہیں کہ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے اپنے بندوں کی، اپنے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، انہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ صاف جو میرا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر خواہی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیت پر فیصلہ کرتے ہیں کہ فقط اونلی نیت کی تھی، نیت کی وجہ سے وہ ثواب بغیر عمل کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ثواب انسان کو مل گیا۔ اب اندازہ لگائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کو کیسے بیان کروں، اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ انسان اگر یہ سمجھ لے بات کو تو وہ بھی انسان اللہ سے محبت کرنے لگے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کم و پیشی کو معاف فرمائے۔ اکثر آپ لوگوں نے جو لوگ سمندر کے پاس رہتے ہیں، سمندر کے کنارے رہتے ہیں، یا جو لوگ سمندر گھومنے گئے ہیں، سی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ سمندر جو ہے وہ ساحل کے پاس آ کر، کنارے کے پاس آ کر وہ زور سے ایک ٹکر مارتا ہے اور وہاں پتھر ہوتے ہیں، پتھروں سے ٹکراتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح سمندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ عرض کرتا ہے، اے اللہ یہ تیرے پیدا کیے ہوئے بندے جن کو تو نے پیدا کیا ہے، یہ تیرے غلام، تیرے محتاج تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، تیرے حکموں کو توڑتے ہیں، تیرے کہنے پر تیرا کہنا نہیں مانتے۔ اے اللہ، سمندر فریاد کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے، میں ایک لہر میں، اپنی ایک ویو میں ان سارے زمین والوں کو پانی میں بہا دوں، پانی میں غرق کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ زمین جب دیکھتی ہے نا کہ لوگ کس طرح ظلم کر کے، گناہ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے آستینیں چڑھا کر، چوڑا ہو کر زمین پہ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں اور گناہ کے کام کرتے ہیں، لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں، جب ایسے لوگ زمین پر اترا کر اور تن کر چلتے ہیں تو زمین کو غصہ آتا ہے۔ لکھا ہے روایت میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین عرض کرتی ہے، اللہ تم مجھے اجازت دے، یہ تیرے غلام، ان کی کیا بساط ہے، یہ 5-6 فٹ کے لوگ، ان کی کیا طاقت ہے، اللہ تو مجھے اجازت دے، میں ابھی کھل جاؤں، زمین کہہ رہی ہے، میں ابھی کھل جاؤں اور ان سب کو زیر زمین کر کے ان کی خبریں بنا دوں، ایک کو نہیں چھوڑوں۔ کوئی جواب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فرشتے دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر سے انسانوں کی سرکشیاں، انسانوں کی بدماشیاں، انسانوں کی نافرمانیاں، یہ لوگ انسانوں کے ظلم و ستم،
انسانوں کے گناہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اور ان انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے لرزنے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم زمین پر اتر جائیں، اے اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم زمین پہ اتر جائیں اور ان نافرمانوں کو ایک کو بھی نہیں چھوڑیں، سب کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کیا میرا رب کتنی محبت کرنے والا ہے۔ جواب آتا ہے سمندر سے، زمین سے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بیک وقت کیا یہ بندے جن کے بارے میں تم شکایت کرتے ہو کیا یہ تمہارے بندے ہیں؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ کیا تم ان کے خالق ہو؟ وہ زمین بھی، سمندر بھی، فرشتے بھی، وہ سب کہتے ہیں نہیں یا اللہ، نہیں یا اللہ، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، تو ہی ان کا مالک ہے، تو ہی ان کا خالق ہے۔ جواب آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ کم و بیش کو معاف فرمائے، تو پھر تم میرے اور میرے بندے کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، شکایتیں کرنا بند کرو، میں تو اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں۔ اللہ ایسی محبت کرتے ہیں انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے سے، بندی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ میں تو انتظار میں ہوں یہ میرا بندہ، میری بندی توبہ کر لے اور شاید میری طرف لوٹ آئے، شاید میری طرف لوٹ آئے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں سے میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ خیر خواہی، اچھا سوچنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے انسان اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے اندر یہ شامل ہو جاتا ہے۔ خیر خواہی اللہ کو اتنا پسند ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے آج پیسے کا دور ہے، آج چیزوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج یہ باتیں، خیر خواہی، لوگوں کا بھلا چاہنا، یہ سب باتیں کتابوں میں چھپ کے رہ گئی ہیں۔ ان باتوں کا کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، سب اپنی آئسولیشن کے ساتھ اپنی زندگی میں مست رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ٹھکانہ ہے؟ معمولی سا اگر آپ نے کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا دیکھا ہے سڑک کے اوپر، آپ نے کوئی تکلیف دہ کانٹے دار چیز دیکھی ہے سڑک کے اوپر، تو حکم یہ ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو تکلیف پہنچے گی وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اور اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز بھی پڑی ہے تو اسے ہٹاؤ۔ تو یہ سارے کام خیر خواہی کے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو موجودہ ٹائم میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر ہمیں یہ ماحول بنانا چاہیے، یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچائیں، یہ فکر میں رہیں۔ یہ تو انسانوں والی زندگی ہے، ورنہ ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے سب آدمی جی رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے، اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں اور خوب کوشش کر رہے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ میرے محلے کو مجھ سے کیسے فائدہ ہو؟ میں کیا کام کروں کہ میرے سارے شہر کو فائدہ ہو؟ مجھے کیا کام کرنا چاہیے کہ میرے ساری کنٹری کو فائدہ ہو؟ مجھے ایسے کیا کام کرنا چاہیے کہ میرے کام سے ساری دنیا کو فائدہ ہو؟ جب یہ ہماری سوچ بن جائے گی، جب ہماری یہ فکر بن جائے گی، تو پھر ہم اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، جب ہمارے اندر اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کی عادت،
اللہ کے بندوں کو سپورٹ کرنے کی عادت، اللہ کے بندوں کو نقصان سے بچانے کی عادت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم جو دعائیں، جائز دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ خیر خواہی جو کہ میرا آج کا ٹاپک تھا، اور میں اس پہ اور بہت اگر وقت دیا تو میں اس پہ انشاءاللہ اور بات کروں گا آگے، کہ یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اس کی شروعات پھر جیسے میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کئی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، پہلے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے۔ ہر کام پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، پھر اپنے پڑوس سے شروع کرنا ہے، پھر اپنے شہر کو دیکھنا ہے، پھر اپنے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، پھر اپنی کنٹری کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے خیر خواہی میری ذات سے ہوگی، میرے گھر والوں سے ہوگی، میرے پیرنٹس سے ہوگی، پھر میرے پڑوسیوں سے ہوگی، کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے میرے پڑوس کو تکلیف ہو رہی ہے، یا مجھے ایسا کیا کام کرنا چاہیے جس سے میرے پڑوسی کو فائدہ ہو، میرے محلے والوں کو فائدہ ہو۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اس گئے گزرے دور میں یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، کیا میں آپ سے بتاؤں، کیونکہ نفرتیں تو خود ہی پھیل رہی ہیں۔ نفرت کو پھیلانے کے اتنے سارے اسباب ہیں، نیوز چینل دیکھ لیجئے، اب جو کچھ بھی ہے آج کل آپ دیکھیے کتنی نفرتیں پھیل رہی ہیں، اور ہر انسان دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس دور میں کوئی لوگ، تھوڑے سے لوگ بھی اگر اس بات کی فکر کریں گے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، تو مجھے پوری امید ہے اللہ سے کہ وہ اس بات کا، اس عمل پر، اس کا بدلے میں دنیا میں بھی ترقی پائیں گے اور آخرت میں بھی ترقی پائیں گے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ پہلے لوگوں کے مزاج میں تھا، آج یہ سوچ ختم ہو گئی ہے۔ پہلے لوگوں کی فکر رہتی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ ایک کہیں سڑک کے بیچ میں ایک پانی کا پیاؤ بنایا جائے۔ کیوں بنایا جائے؟ تاکہ کوئی گرمی کے زمانے میں کوئی مسافر ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی بے بس ہو، کوئی بے گھر ہو، وہ وہاں سے پانی پی سکے، اس کی پیاس بجھ جائے۔ پیاؤ بنائے جاتے تھے، بڑے بڑے پانی کے کنویں بنائے جاتے تھے، پھر لوگوں کو رات گزارنے کے لیے مسافر خانے بنائے جاتے تھے۔ یہ کیا بات تھی؟ کیوں ہوتا تھا یہ؟ اب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر یہ بات، پہلے لوگوں کو پتہ تھی یہ بات کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی جب ہماری سوچ ہوتی ہے تو اس نیت سے لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔